اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس حکومت کو لانے والے بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہے، انرجی پرائسز جو ہیں نہ اس میں گھر چل سکتا ہے، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ صنعت چل سکتی ہے، نہ کسان کے اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ہی عمران خان کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں سے ایسے فیصلے آنے ہیں کہ اگر عمران خان کو کرنا ہے تو ان 2 سے 3 ہفتوں میں ہی وہ فیصلہ آ جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ مراد علی شاہ صاحب سے پوچھیں تو ان سے وہ کہیں گے جی میں تو الیکشن کی بات آئے تو چینل چینج کر دیتا ہوں، یعنی سب کا محور عمران خانی ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو کال دینے والے ہیں لانگ مارچ کی اس کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی پی ایم کی جماعت کی اور کہ ان کا مرکز و محور عمران خان ہے، تو ظاہر ہے اس میں واضح طور پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ معاملات تیزی سے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ان کی پریشانی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس حکومت کو لانے والے بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہے، انرجی پرائسز جو ہیں نہ اس میں گھر چل سکتا ہے، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ صنعت چل سکتی ہے، نہ کسان فصلوں کو پانی لگا سکتا ہے اور ہم خدا نہ خواستہ غذائی قلت کی طرف جا رہے ہیں اور جو مہنگائی ہے اس میں لوگوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے اور آگے بھی مزید تباہی اور بربادی آ رہی ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی وجہ ایک جب نہیں رہ گئی کہ اس حکومت کو برقرار رکھا جا سکے، اس کو اسی طرح سے مسلط رکھا جا سکے، اس لیے ان کی ہر چیز جو ہے وہ عمران خان کے گرد ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے حوالے سے اگلے جو ہے وہ 2 سے 3 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں عمران خان کے سیاسی مستقبل کے لیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ہی عمران خان کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں سے ایسے فیصلے آنے ہیں کہ اگر عمران خان کو کرنا ہے تو ان 2 سے 3 ہفتوں میں ہی وہ فیصلہ آ جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان بھی کل چکوال کے جلسے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بہت اگریسو تھے، وہ ہر حوالے سے اگریسو تھے، وہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی تھی، وہ جو بیک ڈور رستوں کی باتیں چل رہی تھی، کل وہ اپنے دم توڑ گئی ہیں۔ یعنی یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان اب کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں آنا چاہتے، نہ ہی وہ کسی میں آئیں گے۔ وہ صرف ان کا مطالبہ بار بار ایک ہے اور اس کے لیے ان کے پاس کافی مضبوط دلائل ہیں کہ غیر جانب کہ بالکل شفاف الیکشن کروائے جائیں اور شفاف الیکشن کروانے کے جو بھی اقتدار میں آئے وہ اقتدار میں آ کر اور وہ حکومت بنائے اور وہ بڑے فیصلے کرے اور بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اور جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ وہ بھی کوئی اس میں فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اور یہ جو خبریں میڈیا سے جاری کروائی گئی کہ جناب وہ فیصلے کہ ہم نے مدت اپنی پوری کرنی ہے، تو یہ انتہائی فضول بات ہے۔ مدت پوری کریں گے کیسے؟ اب مدت پوری کریں گے جو آپ نے عوام کی حالت کر دیا ہے، اب عوام میں جا نہیں سکتے، ایسے ڈالر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، امپورٹس جو ہیں وہ اب سے کم نہیں ہو رہی، ایکسپورٹس اب سے بڑھ نہیں رہی، ریمیٹنسز آپ کے دور میں کم ہو گئے ہیں، ٹیکس کلیکشن آپ کے دور میں کم ہو گئی ہے، کوئی امید نظر نہیں آتی، غذائی قلت کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، تو کس طرح سے یہ جو ہے وہ آگے اپنے آپ کو برقرار رکھیں گے؟ میں ہوں عمران ریاض خان، اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں۔ بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت کو لے کر دیں گے۔ مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔